چونکہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت سپریم ہے، تو قرآن میں آیت ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، خدا جو کرے گا اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن باقی سب لوگوں سے پوچھا جائے گا، وہ جواب دہ ہوں گے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کو جواب دہی سے نکالا جا رہا ہے، استثناء دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کریں گے حتیٰ جرم سرزد ہو ان سے، اس کی جواب دہی نہیں ہوگی۔ خدا تو ظلم نہیں کرتا، ہمارا کو قبض اللہ من العبید، خدا چونکہ ظلم نہیں کرتا ہے، کسی ظلم نہیں کرتا، تو لہذا وہاں استثناء کی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا صورتحال بن گئی ہے کہ اگر یہ ظلم کریں، قتل کریں، لوٹیں، ڈاکے ڈالیں، جو دل بچائے کریں، ان سے آپ نہیں پوچھ سکتے۔ پاکستان کے عوام کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اب جو بھی یہ کریں گے نا، اس استثناء کی روشنی میں کہ مرتے دم تک ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، یہ خدا بن رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو آرٹیکل 243 ہے، اس میں یہ جو ختم کر رہے ہیں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے کو، اور آرمی چیف کو تمام فورسز کا کمانڈر بنا رہے ہیں، سب ان کے نیچے آ جائیں گے، ایئر فورس، نیوی اور بری فوج۔ اب آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ 2019 میں جب انڈیا نے بالا کوٹ پر اٹیک کیا تو میٹنگ ہوئی، تو اس کو جواب دینا چاہیے، تو اس وقت کے آرمی چیف نے کہا کہ ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، لیکن ایئر فورس کے چیف نے کہا کہ ہم نے جواب دینا ہے، اور جواب دیا انڈیا کو۔ اب آپ ایسا کر رہے ہیں، ساری کی ساری پاور ایک بندے کو دے رہے ہیں اور اسی کو سب کا ہیڈ بھی بنا رہے ہیں، اور تا حیات ان کو امیونٹی بھی دی جا رہی ہے۔ یہ ایک اور خدا بنانا ہے جس کے پاس ٹینک بھی ہوں گی، توپے بھی ہوں گے، گولیاں بھی ہوں گی، فورس بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، جن کی سابقہ تاریخ دیکھ لیں۔ ایوب خان صاحب آئے، پاور تھی، مارشل لا لگایا، ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا، یحییٰ خان نے ملک توڑنے میں باقاعدہ رول پلے کیا۔ یہ پاور ہے۔ پاور کے اوپر اگر چیکس نہیں ہوتے، کنٹرول نہ ہو، تو انسان فرعون بن جاتا ہے، پھر ہر سر اٹھانے والے کا سر کچلتا ہے، جس سے اس کی پاور کو تھریٹ ہو جائے، اگر پتہ چلے ایک بچہ پیدا ہوگا نا، اس کو بھی مروا دیتا ہے۔ ہمارا ملک فاشزم کی طرف جا رہا ہے، فاشسٹ سسٹم حاکم ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اوپر، آئین مر چکا ہے۔ ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے، سینٹ میں بھی ہے، اور نہیں تو بنا لیتے زبردستی، 26 میں کیا تھا، حریص ہے پاور کے، غلط راستے پہ چلے ہیں، چلتے 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 مکڑی کے جیسے اپنے ان کی جال بناتی ہے، بناتے 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 اسی میں پھنس جائیں گے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے طاقت، ان کو طاقت دیں گے، نہیں، خدا کا بھی نظام ہے، یہ ان کے لیے مکڑی کا جالا ثابت ہوگا۔ یہ اپنے ارد گرد ایسی دیوار کھڑی کر رہے ہیں جہاں یہ سانس بھی نہیں لے سکیں گے۔ پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس آئین پر جو حملہ ہوا ہے اور جو آئین کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کے خلاف اٹھیں، نہیں تو اس پاکستان کو اکٹھا رکھنے والی کوئی چیز باقی بچے گی۔ پہلا حملہ کب ہوا، باقی ماضی کو چھوڑتے ہیں، 2024 میں دیکھ لیں، 8 فروری کو اٹیک کیا، عوام کے حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا، لوٹ لیا ان کا مینڈیٹ عوام کا، یہ ڈاکو۔ اور آپ جانتے کہ سیاستدان تنہا ڈاکہ نہیں مار سکتے، ایک ڈاکوؤں کا کیا کہتے ہیں کہ گروپ بن گیا ہوا ہے، ڈاکو کو گروپ کہتے ہیں، مافیا، یہ مافیا ہے ڈاکوؤں کا، جس نے فارم 47 کے تحت حکومت بنائی، اور اس کے بعد پھر ایک اور غلطی 26 میں آنی ترمیم، پھر آپ دیکھ رہے ہیں، اور سپریم کورٹ اور ہمارے جو عدلیہ ہے، اس نے بھی جو رول پلے کیا ہے نا، بڑا ظالمانہ رول پلے کیا ہے۔
انہوں نے تو آئین اور قانون کی حفاظت کرنی تھی، انہوں نے آئین شکنوں کا اور قانون توڑنے والوں کا ساتھ دیا، اور ایک جماعت سے پہلے اس کا مینڈیٹ چھینا، پھر اس کے بعد اسپیشل سیکرٹ چھین لی، اور ان کی 17 والوں کو 2 اکثریت دے دی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے ہر قدم جو اٹھاؤ گے انلیگل انلیجیٹیمیٹ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ جیسے خان صاحب نے کہا ہم اپنے ارادے سے، اپنے وطن سے محبت، آئین رول آف لا سے عشق، وہ ہمیں یہاں لے کے آیا ہے، اور اہل وطن کے حقوق کے لیے ہم مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، کچھ بھی ہو جائے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس طرح کے اقدامات کو دیکھ کر چپ رہنا بزدلی ہے، اس طرح کے ظلم کو اور وطن کی کشتی کو، جیسے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آخری جو ہے نا آواز آ رہی ہے کہ ہمیں بچاؤ، آئین پاکستان کہہ رہے بچاؤ ہمیں، لہذا اس وقت اگر ہم چپ رہتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اپنے وطن سے، پاکستان سے، آئین سے، قانون سے، اپنی اندر نسل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جناب جو بھی سوچ طاقتور ہیں، جو بھی یہ کام کر رہے ہیں، فورسز اس آئینی تبدیلی سے آپ کی فورسز ڈیڈلی ڈیمیج ہوں گی اور کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ دیکھ لینا، آپ کو پتہ ہے فورسز کے اندر کیا ہوتا ہے، آپس میں بلا کر وہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ ایئر فورس اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم ہیں، نیوی والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کوئی ہم بھی کچھ ہیں، آپس میں رائیولری بھی ہوتی ہے اور مسائل بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے آپ ان کو بڑی فوج کو مسلط کر دیں گے۔ پہلے کم از کم ایک توازن تھا، آپ نے غلط کیا کیا ہوا تھا، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے کو ویک رکھا ہوا تھا، سمبولک کر دیا ہوا تھا، آپ اس کو درگزر کرتے، باری باری تینوں فورسز کے بندے وہاں پر آتے، ایک تعادل اور توازن باقی رہتا، اچھا کوارڈینیشن ہوتا۔ یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ ہر چیز تباہ کرنی ہے، پارلیمنٹ کو بھی تباہ کر دیا آپ نے، عدلیہ کو بھی تباہ کر دیا۔ اب جس ادارے نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنی تھی، آپ اس کو بھی کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اندرونی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی ان کے اندر، ہمیں ہمدردی ہے اپنے وطن سے۔ یہ راستہ ہی غلط ہے، یہ راہ نہیں ہے، یہ گم راہی ہے، یعنی راہ گم کر بیٹھنا اور سرگرداں ہونا۔ 2024 میں 8 فروری کی رات جو نے راستہ گم کیا، یہ سرگرداں ہے، یہ سرگرداں گم راہ ہے، یعنی راہ گم کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو راہ گم کیے ہوئے کہاں جاتا ہے، پھر کہاں پہنچتا ہے؟ وہ جہاں جا رہا ہے سرگرداں انسان، یہ سرگردانی ملک کو تباہی بربادی کرنے کی جا رہی ہے انشاءاللہ العزیز، اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے، بھرپور مقابلہ کریں گے۔ اس سیاہ 27ویں آئینی ترمیم کو، پاکستان کی یہ متنازع ترین، بدنام زمانہ ترین جو آئینی ترمیم ہے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اپنے عوام سے یہ عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ضرور کریں گے، اس سے زیادہ کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اس کا راستہ روکیں گے۔ ایک بات جو میں آخری کرنا چاہتا تھا، بس دیکھیں، یہ جو خان صاحب نے اعلان کیا، میں ان کے ساتھ تھا، میں نے بھی، کہ آج رات 8:30 بجے پورے ملک کے اندر ہم نے جہاں جہاں ہم ہوں گے، جس جگہ بھی ہوں گے، شہر میں ہے، قریے میں ہے، گلی میں ہے، محلے میں ہے، گاڑی میں ہے، ٹرین میں ہے، جہاں ہے، جہاز میں ہے، ہم جہاں بھی ہوں گے دنیا میں، ہم نے آج اس آئین کے ساتھ، اس دستور کے ساتھ اور اس ظلم کے خلاف، ہم جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم نے فریاد بلند کر دی ہے اور آئین کا ساتھ دینے کا اعلان کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، اور باقی پھر جو خان صاحب نے باتیں کی ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز آج سارے پاکستان اور دنیا میں ہم اس نعرے کو بلند کریں گے اور اس تحریک کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ یعنی بے شک دیکھیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ آپ دیکھا پاکستان کے بچے جوان جن کو تم نے مارا ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتے، گولیاں تم نے ماری ہیں، قتل کیا ہے۔ اگر ہمارے بھائی قتل ہو سکتے ہیں، ہم بھی ہو سکتے ہیں، پھر ہمیں بھی مارو۔ جب تک نہیں مارو گے ہم چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، اور جب تم ہمیں مار دو گے ہمارا خون بہتا رہے گا انشاءاللہ، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
میں ایک بات، ہم اس بات پہ سب